आज से पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान, कहा इससे महंगाई और बढ़ेगी। खाएं या पेट्रोल डलवाएं, इजाफा वापस लेकर पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द अमल, कहा इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आइनी जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयानात देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, इन फैसलों को देखेंगे। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है, पीपल्स पार्टी अपना मौकफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में होने वाली मीटिंग के बाद रखेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, लेकिन सियासी जमात को भी सियासी जमात का तर्ज अमल अपनाने की जरूरत है। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना से मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस, फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमलों और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका और अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। बैरून मुमालिक में मखसूस लॉबीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया है। कानून के मुताबिक इनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। छोटा मुंह बड़ी बात, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का जवाब। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। तहरीक इंसाफ की जीती हुई 180 नशिस्तों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। साइफर केस का अंजाम ये लोग देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज, शहबाज और मरियम ने बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सियासी पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है, ये लोग अदलिया को अपने मातहत करना चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा कि पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, ये सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, ये फिक्स्ड मैच खेलने की आदी है। शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा नवाज शरीफ ने दिया। हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर आसिफ अली जरदारी, इत्तेहादी जमातों, सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी। जहांगला गली मरी में मुसलसल तीसरे दिन तीसरी नवाज शहबाज मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। फैसला हुआ कि विफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नामजद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँकील और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल। एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात कम करने के लिए किया गया। 3 साल या इससे कम अरसे में रिटायर्ड होने वाले जज को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है।
وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے سائفر کیس کا دوبارہ ٹرائل ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف نے غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی، جس کے تمام دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں۔ وقت آنے پر کابینہ اور عوام کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا، تحریک انصاف پر پابندی اور سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست کے حوالے سے تمام اتحادی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی مضبوطی سے ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ 9 مئی واقعات کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا 10 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج خالد ارشد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تھانہ سرور روڈ میں درج 5 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ تھانہ گلبرگ کے 3 مقدمات میں بھی جسمانی ریمانڈ۔ لاہور کے تھانہ ریس کورس، شادمان، مغل پورہ، تھانہ ماڈل ٹاؤن کے ایک مقدمے میں بھی ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے نون لیگ کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے بات چیت کا اشارہ دے دیا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا نے کہا، تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری فارم 47 سے متعلق شکایت زیادہ تر نون لیگ اور ایم کیو ایم سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور رہے گی۔ نظر ثانی درخواست بھی انہی ججز کے سامنے لگے گی اور اس کی قبولیت کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ حکومتی فیصلے پر تحریک انصاف کا شدید رد عمل۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، قانون میں کسی بھی پارٹی پر پابندی کی گنجائش نہیں۔ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ بنا بھی تو چل نہیں سکے گا، لگتا یہ قانون نہیں پڑھتے۔ اسد قیصر نے کہا کہ حکومت جو سوچتی ہے اس سے آگے جا کر کام کرے، ہمارے نمبر زیادہ ہیں، ہم بھی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ایسے اعلانات جعلی حکومت کی خواہش کے سوا کچھ نہیں۔ جعلی حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اس لیے بوکھلاہٹ میں احمقانہ بیانات دے رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ یہ پابندی لگا کر بھی دیکھ لیں، نا اہلوں کو اپنی باتوں کے نتائج کا علم نہیں ہے۔ زلفی بخاری نے کہا، عطا تارڑ کا شکریہ، آپ کی کوشش نے ہمارا کام آسان کر دیا، 1 ہفتہ انتظار کریں۔ سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، اس سے سیاسی انتشار بڑھے گا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان کا بیان، کہا ادارے اگر آئینی دائرہ کار میں سمٹ جائیں تو ملک سنبھل سکتا ہے۔ نون لیگ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ 12 جولائی کے فیصلے پر حکم امتناع کی بھی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ چند نکات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل خاموش ہے۔ کیا ایسی پارٹی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس نے لسٹ ہی جمع نہیں کروائی؟ مخصوص نشستوں کا صرف سنی اتحاد کونسل کی حد تک کیس تھا، تحریک انصاف سے متعلق نہیں تھا۔ کیا آزاد امیدوار ایسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں جس کا ایک جیتا ہوا امیدوار اسمبلی میں موجود نہیں؟ سپریم کورٹ نے کافی نکات کو سنا، لیکن مختصر فیصلے میں کئی اہم نکات پر خاموشی ہے۔ درخواست میں سنی اتحاد کونسل، حامد رضا الیکشن کمیشن سمیت 11 پارٹیوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، آئین کے تحفظ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں سے کوئی ایک کام ہی ہو سکتا ہے، اور وزیر اعظم نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا نیا ریفرنس۔ نیب ٹیم نے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں دونوں ملزمان سے 3 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روز کا جسمانی ریمانڈ لیا۔ نیب توشہ خانہ تحائف کے لیے اختیارات کے غلط استعمال کی تحقیقات کر رہا ہے۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی پر 7 گھڑیاں اور 10 قیمتی تحائف خلاف قانون لینے اور پھر بیچنے کا الزام ہے۔ تحائف میں گراف واچ، رولیکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ ہے۔ رواں ہفتے کے دوران ملک میں مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے مانسون ہوائیں ملک کے بیشتر علاقوں میں داخل ہوں گی، جس کے باعث آج سے 21 جولائی کے دوران اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان میں کل سے 19 جولائی کے دوران بارشیں متوقع ہیں۔ کراچی سمیت سندھ میں جمعرات اور جمعے کو وقفے سے بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ 18 اور 19 جولائی کو موسلادھار بارش کے باعث پنجاب اور زیریں سندھ کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کا کہنا ہے، پنجاب کے کسی شہر میں 9 اور 10 محرم کو موبائل سروس مکمل معطل نہیں کی جائے گی۔ موبائل فون سروس جلوس اور مجالس والے علاقوں میں معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔
کوئٹہ میں 9 محرم الحرام کا جلوس آج دوپہر مکانگی روڈ سے برآمد ہوگا، موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی نے کہا، سیاسی جماعت پر پابندی کا اختیار حکومت کے پاس نہیں، حکومت کا اپنا مینڈیٹ مشکوک ہے، 2/3 اکثریت والی حکومت کا بھی پابندی کا فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ شاہد خاقان نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے مطابق قرار دے دیا، کہا سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر فیصلے سے اپنے گناہوں کو دھویا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے PTI پر پابندی کے حکومتی اعلان کی مخالفت کر دی۔ پارٹی رہنما میاں افتخار حسین نے کہا، سیاسی اختلاف کے باوجود PTI پر پابندی کے خلاف ہے، پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے، حمایت نہیں کی جا سکتی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا حکومتی فیصلہ فسطائیت کی مثال ہے۔ JUI کے حافظ حمداللہ نے کہا، حکومت اس فیصلے سے عدالت کو آنکھیں دکھا رہی ہے یا طاقت کی وکالت کر رہی ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ حکومت کو سپریم کورٹ میں ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا اقدام درست تھا۔ سیاسی قوتوں کی ذمہ داری ہے کہ معیشت اور عام آدمی کی مشکلات کا سوچیں۔ انسانی حقوق کمیشن کی تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کے حکومتی فیصلے کی مذمت، کہا PTI پر پابندی لگائی تو اس سے سیاسی افراتفری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ PTI پر پابندی کا فیصلہ غیر آئینی ہے، فوری واپس لینا چاہیے۔ پابندی کا اقدام PTI اراکین کے آئینی حق کی خلاف ورزی ہے، یہ جمہوری اقدار کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ سپریم کورٹ متفقہ فیصلہ دے چکی ہے کہ PTI سیاسی جماعت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما میاں افتخار حسین کا کہنا ہے، کسی پارٹی پر بزور شمشیر پابندی لگانا جائز نہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مسلم لیگ نون کو مشورہ دیا کہ ایسے اقدام نہ کیے جائیں جن سے نام تاریخ میں ظالموں کے طور پر یاد کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری پرائمری سکولز میں اسکول کھانا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے پرائمری سکولز میں بچوں کو مفت کھانا دیا جائے گا۔ ایبٹ آباد اور سوات میں بطور پائلٹ پروجیکٹ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ 70,000 بچوں کو روزانہ مفت معیاری کھانا دینے کی تجویز ہے، جس پر سالانہ 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اسکول کھانا پروگرام سے سرکاری اسکولز میں داخلے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ ریپبلکن پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو باضابطہ صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ قاتلانہ حملے کے بعد ٹرمپ پہلی بار پارٹی کنونشن میں منظر عام پر آ گئے۔ ٹرمپ کے دائیں کان پر بڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی جہاں انہیں گولی لگی تھی۔ ٹرمپ نے سینیٹر JD کو اپنا نائب صدارتی امیدوار منتخب کر لیا۔ سینیٹر وینس ماضی میں ٹرمپ کو احمق اور قابل مذمت کہہ چکے ہیں۔ ٹرمپ کا موازنہ ایڈولف ہٹلر سے کیا تھا۔ صدر بائیڈن کہتے ہیں JD وینس ایشوز پر ٹرمپ جیسے ہی ہیں۔ سینیٹر وینس کی اہلیہ اوشا کا آبائی تعلق بھارت سے ہے۔ 47% پاکستانی خواتین گھریلو تشدد کا سامنا کرتی ہیں، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، جس کا اکثر خاتمہ طلاق پر ہی ہوتا ہے۔ بہتر شوہر کی تلاش ہی ان مسائل کا حل ہے۔ آج کل کی جدید ایپس جیسے دل کا رشتہ جدید الگورتھم کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام بہترین انداز میں انجام دے رہی ہے۔